اور اس کا جو کلیئر ونر ہے نا، کلیئر ونر، وہ بھی مفتی شمائل صاحب کو ہی قرار دے دیا گیا ہے۔ دنیا میں انہوں نے جو ہے نا دل جیت لیا اور اتنی فین فالوئنگ اپنی بنا لی پوری دنیا میں اس ڈیبیٹ کے بعد کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور اس کا جو کلیئر ونر ہے نا، کلیئر ونر، وہ بھی مفتی شمائل صاحب کو ہی قرار دے دیا گیا ہے اور پوری دلائل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے۔ اور کیا زبردست بحث تھی۔ جاوید اختر صاحب جو تھے نا وہ جذباتی بیان دیتے رہے، اچھا بیان دیتے ہوئے پہلے کبھی ہاتھ کانپ رہا ہے، کبھی زبان کانپ رہی ہے، کبھی آئیبروز ایسے ایسے ہلا رہے ہیں، کبھی ٹانگ ہلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور عجیب جگہوں پہ جا کے جو ہے نا لاجواب ہو کے بیٹھ گئے، ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آیا۔ دو تین، اچھا بیچ میں جو اینکر بیٹھا نا وہ بھی ایک اچھا بڑا نامور اینکر تھا، جب وہ بھی سوال کرتے تھے مفتی شمائل صاحب تو وہ ایسے جاوید اختر صاحب کو کہتے تھے ہاں اب دیں جواب، تو جاوید اختر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ اس صدی کا جو سب سے بڑا مباحثہ ہوا ہے ناظرین، جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی بیکاز ایم ویری ایکسائٹیڈ۔ وہ سیٹرڈے اس ہفتے کے روز ہوئی ہے دلی میں، انڈیا میں دارالحکومت جو ہے وہاں پر۔ جو بحث ہوئی ہے نا اس کا موضوع تھا خدا کی ایگزسٹنس، کیا خدا موجود ہے؟ اور اس میں جو دو لوگوں کی بحث ہوئی ہے نا اس میں ایک سائڈ پہ جو تھے نا وہ جاوید اختر صاحب تھے جو کہ خدا کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، اور خدا کے خلاف اکثر بولتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا ایگزسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اور جو دوسری سائڈ تھے وہ تھے مفتی شمائل مفتی شمائل ندوی صاحب تھے دوسری طرف۔ اب یہ مباحثہ پوری دنیا میں بہت وائرل ہو گیا اور انڈیا پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے ویسی ٹاپک یہ تھا کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر جب دلائل دیے جا رہے تھے نا دونوں سائڈ سے، تو جو جاوید اختر صاحب تھے نا وہ بڑے جذباتی سے ہو کر بڑے طنزیہ اسٹائل میں ان کی جو دلائل تھی نا اس کی کوئی سینس نہیں بن رہی تھی۔ دلائل دو بھاری لوگوں کے بیچ میں ہو اور کسی کی سینس بنے تو اس کا بڑا مزہ آتا ہے، مگر جو مفتی شمائل صاحب تھے نا انہوں نے پراپر دلیل کے ساتھ جو ہے نا ایک ایک پوائنٹ کو الیبریٹ کیا، ایک ایک بات کو بیان کیا، پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے نا دل جیت لیا اور اتنی فین فالوئنگ اپنی بنا لی پوری دنیا میں اس ڈیبیٹ کے بعد کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور اس کا جو کلیئر ونر ہے نا، کلیئر ونر، وہ بھی مفتی شمائل صاحب کو ہی قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک بڑی سکسیس ہے۔ اس میں بہت سے آرگیومنٹس دیے گئے جس میں جاوید اختر صاحب جو ہے نا وہ کہتے ہیں مذہب کی جو کتابیں ہیں نا اس میں کوئی کہیں سے بھی جو ہے نا ڈائناسور کا ذکر ہی نہیں ملتا، تو آگے سے مفتی صاحب شمائل صاحب جواب دیتے ہیں کہ میتھمیٹکس میں بھی تو ڈائناسور کا کہیں سے کوئی ذکر نہیں ملتا، اس کا مطلب ہے کہ میتھمیٹکس غلط ہے کیا؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو مذہب کی کتاب ہے نا اس کا ٹاپک ڈائناسور نہیں ہے، گاڈ سیک۔ اسی طرح جو میتھ ہے نا تو میتھ کا ٹاپک نہیں ہے ڈائناسور، اسی طرح مذہب کی کتابیں میں ڈائناسور ٹاپک نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ڈائناسور نہیں ہے مذہب کی کتاب، اوہ مائی گاڈ۔ دیکھیں ایک ڈائناسور کو لے کے آپ کسی کی بھی مذہب کی کتاب کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، فار گاڈ سیک، میک سینس۔ اچھا دوسرا جو مفتی صاحب ہیں نا انہوں نے کنٹینجنسی آرگومنٹ کے اوپر بات کی۔ کنٹینجنسی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جاوید اختر صاحب کو نہیں پتا تھا۔ کنٹینجنسی آرگومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کائنات میں اگر کوئی بھی چیز اگر ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے ناظرین، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے کسی نہ کسی دوسری چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، آل رائٹ، کہ اگر یہاں پر یہ جیسے یہ ٹیبل موجود ہے، یہ کرسی موجود ہے، تو ان چیزوں کو بنانے والا کوئی دنیا میں موجود ہے تو یہ بنی ہے نا دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ کائنات بھی، یونیورس بھی اگر ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ کوئی بھی چیز خود بخود ایگزسٹ نہیں ہو سکتی، نو میٹر واٹ۔ یہ سارے بڑے اسٹرانگ ایسے دلائل تھے جو کہ مفتی شمائل صاحب نے دیے، اینڈ ہلیریس، واو۔ اور اس کا اینڈ رزلٹ ناظرین یہ تھا کہ مفتی صاحب جو تھے نا وہ جاوید اختر صاحب کو کھا گئے اور ڈکار بھی نہیں ماری یار۔ تو جو کلیئر ونر ہے مفتی شمائل صاحب ہے۔
اور پوری دلائل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. اور کیا زبردست بحث تھی. جاوید اختر صاحب جو تھے نا وہ جذباتی بیان دیتے رہے. اچھا بیان دیتے ہوئے پہلے کبھی ہاتھ کانپ رہا ہے, کبھی زبان کانپ رہی ہے, کبھی آئی بروز ایسے ایسے ہلا رہے ہیں, کبھی ٹانگ ہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور عجیب جگہوں پہ جا کے جو ہے نا لاجواب ہو کے بیٹھ گئے. ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں آیا. 2-3 اچھا بیچ میں جو اینکر بیٹھا نا وہ بھی ایک اچھا بڑا نامور اینکر تھا. جب وہ بھی سوال کرتے تھے مفتی شمائل صاحب تو وہ ایسے جاوید اختر صاحب کو کہتے تھے ہاں اب دیں جواب. تو جاوید اختر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا, کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیں ان کے دلائل یہ تھے کہ اس دنیا میں موریلٹی جو ہے نا اکثریت طے کرتی ہے ناظرین, ٹھیک ہے. اکثریت جو چیز سوچے گی جس زمانے کی وہ وہی سوچے گی نا, وہی صحیح ہوگی. اس پہ مفتی صاحب نے کہا کہ اکثریت تو خدا کو مانتی ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ چپ ہو گئے پھر جاوید اختر صاحب. اس کو اس صدی کا سب سے بڑا مباحثہ قرار دیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ شمائل صاحب تو ہیرو بن گئے, بہت ساری دعائیں. اور یہ ہوا بھی دیکھیں مباحثہ بحث ساری ڈبیٹ انڈیا میں ہوئی ہے, انڈیا کے شہر سے ہوئی ہے. اچھا ایک جگہ انہوں نے بہت بری طریقے سے ان کو جواب دیا, کہتے ہیں ہاں آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں, بات کو ادھر ادھر کیوں پلٹ رہے ہیں, میں مذہب پہ تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں, میں بات یہ کر رہا ہوں ٹاپک پہ رہے نا کہ گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ, میں تو اس بات پہ ٹاپک پہ رہے. یہ شمائل صاحب نے کہا. اب بار بار گھوم پھر کے جب ان کو کوئی دلائل نہیں ملے, کوئی بات نہ ملے, کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہو, کبھی سائنس کے اوپر بات کریں عجیب سی, سائنس کو لے کے شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے. اچھا سائنٹزم اور سائنس کے اوپر بھی بڑی اچھی دلائل دی تھی شمائل صاحب نے, وہ آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سائنس جو ہے نا, مطلب جو مذہبی کتابیں میں آپ کو اس طرح سمجھاتی ہوں وہ سائنس کے خلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. سائنس ترقی کرتا ہے, یہ کرتا ہے, اس پہ اس کے مذہب ہمارا, دین ہمارا, اسلام ہمارا اس کے خلاف نہیں ہے. سائنس ترقی کرتا ہے, سائنٹزم کے خلاف ہے. بہت زبردست ڈبیٹ تھی. میں آج آپ کو ریکمنڈ کروں گی اگر کسی نے نہیں دیکھی تو آج جا کر دیکھیں مفتی شمائل صاحب کو اور یہ جاوید اختر صاحب کی ڈبیٹ کو, اور فیصلہ آپ خود کیجئے گا, فیصلہ کیجئے گا, آج دیکھے گا ضرور. آپ سب کو قسم دیتی ہوں دیکھیں, قسم دیکھیں. زبردست. چلے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور اچھا جی آج ایک بریک کے بعد آتے ہیں کیونکہ میں بہت خوش ہوں, یا اللہ میں بہت خوش ہوں. اس طریقے کے پروگرامز ہونے چاہیے, اس طریقے کی ڈیبیٹس ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے. کیا بات ہے. بریک لیتے ہیں. انہوں نے پراپر دلیل کے ساتھ جو ہے نا ایک ایک پوائنٹ کو الیبریٹ کیا, ایک ایک بات کو بیان کیا. پوری دنیا میں انہوں نے جو ہے نا دل جیت لیا اور اتنی فین فالوئنگ اپنی بنا لی پوری دنیا میں اس ڈیبیٹ کے بعد کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اس کا جو کلیئر ونر ہے نا, کلیئر ونر, وہ بھی مفتی شمائل صاحب کو ہی قرار دے دیا گیا ہے.